السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک ایسے عظیم خاندان کی داستان جس نے بر صغیر میں اسلام، علم، اصلاح اور آزادی کی تحریک کو نئی روح دی۔ یہ کہانی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 1703 سے لے کر کے 1762 تک، اور ان کے عظیم خاندان کی 18ویں صدی کا ہندوستان مغل سلطنت کمزور ہو رہی تھی۔ مسلمان علمی، سیاسی اور اخلاقی زوال کا شکار تھے۔ ادھر مرہٹھے طاقتور ہو رہے تھے اور دوسری طرف انگریز ہندوستان میں قدم جما رہے تھے۔ ایسے نازک وقت میں 1703 میں دہلی میں ایک بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر بر صغیر کی اسلامی تاریخ کا ایک عظیم نام بن گیا۔ یہ تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد شاہ عبد الرحیم 1644 سے 1719 نے دہلی میں مدرسہ رحیمیہ قائم کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے کم عمری میں قرآن، حدیث، فقہ اور عربی علوم میں مہارت حاصل کی۔ پھر مکہ اور مدینہ جا کر بڑے علماء کرام سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ واپس آ کر انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا عظیم کام شروع کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی طرف بلایا، فرقہ بندی کے خلاف آواز اٹھائی اور امت کو اتحاد کا پیغام دیا۔ انہوں نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کیا اور حجت اللہ البالغ جیسی عظیم کتاب لکھی۔ جب مرہٹوں کی طاقت بڑھی تو انہوں نے احمد شاہ ابدالی یعنی 1722 سے لے کر کے 1772 احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا۔ پھر 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی جس میں مرہٹوں کو شکست ہوئی۔ 1762 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا مشن ان کے بیٹوں نے آگے بڑھایا۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، 1746 میں پیدا ہوئے تھے، 1824 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ وہ ہندوستان کے عظیم محدث اور فقیہ بنے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف تاریخی فتویٰ دیا اور مسلمانوں میں آزادی کی روح پیدا کی۔ پھر ان کے بعد ایک بیٹا تھا شاہ رفیع الدین دہلوی، وہ 1749 میں پیدا ہوئے تھے اور 1817 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا اور حدیث کی تعلیم کو عام کیا۔ پھر آئے شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ، وہ 1753 میں پیدا ہوئے اور 1827 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے آسان اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا جسے عام لوگ بھی آسانی سے سمجھ سکیں۔ ان کی تفسیر موضح القرآن آج بھی مشہور ہے۔ اور پھر آئے شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سمجھے 1785 کے قریب مانی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے بھائیوں کی طرح زیادہ سیاسی میدان میں مشہور نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خاندان کی علمی روایت کو مضبوط کیا۔ وہ مدرسہ رحیمیہ کے علمی ماحول سے وابستہ رہے اور تعلیم اور اصلاح کے کاموں میں حصہ لیتے رہے۔ پھر اسی عظیم خاندان سے ایک اور درخشاں ستارہ ابھرا جن کا نام ہے شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1779 میں پیدا ہوئے اور 1831 میں وہ شہید ہوئے۔ وہ شاہ عبد الغنی کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے پوتے تھے۔ وہ بہت بڑے عالم، مقرر اور مجاہد تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو توحید، سنت اور اصلاح کی دعوت دی۔ انہوں نے تقویت الایمان جیسی مشہور کتاب لکھی۔ ادھر ایک عظیم شخصیت ابھری، شاہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی پیدائش بتائی جاتی ہے 1786۔ وہ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے، یعنی شاہ
ان کی یہ شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے کے جو ہے شاگرد تھے، یہ شاہ عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ انہوں نے پورے ہندوستان کا سفر کیا، لوگوں میں دینی بیداری پیدا کی اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا پیغام دیا۔ پھر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مل کر تحریک شہیدین شروع کی۔ ان کا مقصد تھا اسلامی نظام قائم کرنا، ظلم ختم کرنا اور مسلمانوں کو دوبارہ مضبوط بنانا۔ ہزاروں لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے شمالی ہندوستان سے ہجرت کی اور سرحدی علاقوں کے طرف روانہ ہو گئے، جو آج کل پاکستان میں ہے۔ اس وقت پنجاب پر مہاراجہ رنجیت سنگھ 1780 سے لے کر کے 1839 کی حکومت تھی۔ تحریک شہیدین نے کئی مارکے لڑے، لیکن 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر ایک عظیم جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دونوں شہید ہو گئے، لیکن ان کی قربانیاں مسلمانوں میں آزادی اور جہاد کی نئی روح پیدا کر دی۔ بعد میں یہی فکر 1857 کی جنگ آزادی تک پہنچی۔ 1857 میں ہندوستان کے علماء، سپاہیوں اور عوام نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ بہادر شاہ ظفر کو اس تحریک کا علامتی بادشاہ بنایا گیا۔ علماء نے انگریزوں کے خلاف فتوے دیے اور مسلمانوں نے آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی۔ اگرچہ 1857 کی جنگ ناکام ہو گئی، لیکن آزادی کی شمع بجھ نہ سکی۔ بعد میں دارالعلوم دیوبند 1866 میں تحریک خلافت سمجھے کہ جب پہلی جنگ عظیم کے دوران اور جمعیت علماء ہند اور آزادی کی کئی تحریکیں اسی خاندان کی فکر سے متاثر ہوئی۔ شاہ ولی اللہ کا خاندان صرف ایک خاندان نہیں تھا، یہ علم، اصلاح، قربانی اور آزادی کی ایک پوری تاریخ۔ انہوں نے قرآن کو عام کیا، حدیث کو زندہ کیا، مسلمانوں کو جگایا اور امت میں نئی روح پیدا کی۔ آج بھی بر صغیر کے مدارس، علماء اور دینی تحریکیں کسی نہ کسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے اثرات رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی دین کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔